کون ہے اس دنیا میں جس کا کوئی دوست نہ ہو؟ ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو اس کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور اس کے مزاج سے واقف ہوتا ہے۔ ہم بھی اسے اپنا حقیقی دوست اور بھائی سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں خوشی ملے تو ہمارے ساتھ، ہمیں غم ملے تو ہمارے ساتھ، ہمیں کہیں جانا ہو تو ہمارے ساتھ، ہم نے کسی دکان کی طرف جانا ہو، دکان سے کوئی چیز لینی ہو تو ہمارے ساتھ، کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا ہو تو ہمارے ساتھ، کسی جگہ کا وزٹ کرنا ہو تو ہمارے ساتھ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی دوست مجھے گناہوں سے روکتا ہے کہ یار یہ نہ کر، یا صرف اسے مجھ سے محبت اس دنیا کی خاطر ہے؟ کیا وہ مجھے جہنم کے عذاب میں دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا وہ مجھے جہنم کا کھولتا ہوا پانی پیتا دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں نا، تو پھر مجھے کیوں گناہوں سے نہیں روکتا؟ کیوں جھوٹ بولتے وقت میری زبان پر ہاتھ نہیں رکھتا؟ کیوں نامحرموں کو دیکھتے وقت میری آنکھوں پر ہاتھ نہیں رکھتا؟ اور کیوں حرام کا لقمہ کھاتے وقت میں کیوں میرے حق میں انگلی ڈال کر باہر نہیں نکال دیتا؟ اور کیوں نمازوں کے وقت میں میری انگلی پکڑ کر مجھے مسجد کی طرف کیوں نہیں لے چلتا؟ اور تراویح کے وقت میں مجھے اپنے ساتھ کھڑا کیوں نہیں کرتا؟ اگر یہی میرا دوست دنیا کے کاموں میں تو میرا مددگار ہے، دنیا کے کاموں میں میرا ساتھ دیتا ہے، لیکن آخرت کے کاموں میں مجھے اکیلا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ میرا دوست نہیں بلکہ یہ میرا دشمن ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دوست سے یہ کہا تھا کہ جب بھی تو مجھے دیکھے کہ میں کسی گناہ کی طرف جا رہا ہوں تو زور سے میرے کپڑے کو کھینچ لینا اور کہنا کہ اے عمر، تجھے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک ایسے حقیقی دوست بنیں کہ اپنے دوستوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور گناہوں سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی دوست اور بھائی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔